آئیے سب سے پہلے ہمارا آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالموں کے مالک و مختار محبوب پروردگار حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات سامعین محترم، اللہ جل شانہ و عم نوازہ نے مومنین پر 5 احکام لازم اور ضروری فرمائے ہیں، جن 5 احکام کو اسلام کی بنیاد بھی قرار دیا گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، بنی الاسلام علی 5، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، ان 5 میں پہلی بات اور پہلی چیز یہ ہے کہ ایک خدا کی گواہی دینا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا اور اس بات کی بھی گواہی دینا۔ دوسری بات وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا۔ تیسری بات وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، یعنی زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھی بات رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز اور 5ویں بات اللہ تبارک و تعالی کے گھر کی زیارت کرنا، یعنی حج کرنا۔ یہ 5 باتیں وہ ہیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور یہ 5 چیزیں الگ الگ ہیں۔ پہلی 3 باتیں جو ہیں ان کے اندر تمام مومنین شامل ہیں، اور جو دوسری 2 باتیں ہیں ان کے اندر خاص لوگ شامل ہیں، یعنی کلمہ شریف پڑھنا، اسے پڑھ کر ایمان میں داخل ہونا، ایک خدا کی گواہی دینا، رسول کی رسالت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا، اس میں سب شامل ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے اندر سب شامل نہیں، صرف وہ لوگ شامل ہیں جو صاحب نصاب ہیں، اور حج کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو صاحب استطاعت ہیں۔ صاحب استطاعت کون ہوتے ہیں؟ تو صاحب استطاعت انہیں کہا جاتا ہے جو جسمانی اعتبار سے بھی اس بات کی طاقت رکھتے ہوں کہ وہ سفر کی صعوبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کر سکیں، اور جو سفر کا خرچ ہو اسے بھی برداشت کر سکیں۔ اور پھر جو حج کے اراکین ہیں، ان ارکان کو ادا کرنے میں بھی ان کا جسم ان کا ساتھ دے دے، ان کے اوپر حج فرض ہے۔ آپ اور آسانی سے
دستاویز ہیں وہ آپ کو پورے کرانے ہوں گے، یعنی آپ کو ویزا لگوانا ہوگا جس ملک میں آپ جانا چاہ رہے ہیں۔ اب حج کا ویزا جب لگے گا جب آپ جسمانی طور پر فٹ ہوں گے۔ پہلے آپ کے جسمانی جانچ ہوگی کہ آپ اس قابل ہیں بھی کہ آپ حج کے ارکان کو ادا کر سکیں۔ باقاعدہ طور پر آپ کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، آپ کی جانچیں ہوتی ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے آپ کے اندر خون کتنا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے آپ کو کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے، یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ جسمانی اعتبار سے اتنے مضبوط ہیں جو وہاں کے سفر کی تکلیفیں اور پریشانیوں کو اٹھا کر اور حج کے ارکان کو ادا کرنے میں جو صعوبتیں ہونی ہیں انہیں آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ جب آپ ان جانچوں کے اندر پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو حج کا ویزا مل جاتا ہے۔ رقم بھی آپ کی اچھی خاصی خرچ ہو جاتی ہے۔ اب دونوں طرح کی استطاعت جس کے پاس ہے، یعنی جو روپیہ پیسہ خرچ ہونا ہے وہ بھی ہے، اور جو جسمانی اعتبار سے آپ کی فٹنس ہے وہ بھی پوری ہے۔ اب آپ کو حج کا ویزا دے دیا جائے، اب آپ اس کی تیاری میں لگ جائیں گے، اور یہ ایک ایسا فریضہ جو اور فریضوں سے الگ ہے۔ نماز آپ کو دن میں 5 وقت پڑھنی ہے، روزانہ پڑھنی ہے۔ روزہ آپ کو ہر سال رمضان میں رکھنا ہے۔ زکوٰۃ جب تک آپ صاحب نصاب رہیں گے ہر سال آپ کو ادا کرنی ہے۔ لیکن حج کا معاملہ الگ ہے۔ حج پوری عمر میں ایک بار فرض ہوتا ہے، اور وہ کب فرض ہوگا؟ جب دونوں چیزیں آپ کی درست ہوگی، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی آپ صاحب استطاعت ہوں اور مالی اعتبار سے بھی آپ صاحب استطاعت ہوں۔ اب آپ پر حج فرض ہو گیا۔ اب حج فرض ہونے کے بعد آپ نے اس ادائیگی کو نہیں کیا تو آپ پر حج فرض ہی رہے گا، اور جب تک آپ حج نہیں کریں گے آپ گناہگار ہوتے رہیں گے۔ اور حج ایک ایسا فریضہ جس کی قضا بھی نہیں ہے۔ نماز چھوٹ گئی آپ بعد میں قضا کر سکتے ہیں، روزہ چھوٹ گیا آپ بعد میں رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ نے 1 سال ہونے پر نہیں دی لیکن آپ کو دینی بعد میں بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی رقم نہیں آ پائی، انہیں معلوم ہے کہ ہم پر زکوٰۃ ہے، جب زکوٰۃ آتی ہے یعنی ان کی رقم آتی ہے تو کبھی کبھار اکٹھی روزہ کی بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن حج میں ایسا نہیں ہوگا۔ حج کے وہ خاص 5 دن ہیں، انہیں 5 دنوں میں حج کرنا ہے۔ اب وہ 5 دن چلے گئے، اب آپ اگلے سال جب 5 دن آئیں گے اس وقت آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، بیچ میں آپ حج نہیں کر سکتے۔ ایسا کوئی ذریعہ اور طریقہ نہیں ہے کہ بھائی ماہ ذی الحج میں حج ہوتا ہے، اس کا نام ہی ماہ ذی الحج اس لیے ہے کہ اس کے اندر حج ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کا مطلب ہی ہوتا ہے حج والا مہینہ۔ آپ نے سوچا کہ وہ مہینے نکل گیا تو کیا وہ محرم میں حج کر لیں گے، ربیع الاول میں حج کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے آپ پر جس وقت حج فرض ہوا اور آپ نے اگر اس کی تیاری نہیں کی تو آپ گناہگار ہیں۔ تیاری کی، آپ کا نمبر نہیں آیا، کوئی کمی ایسی لاحق ہو گئی، مان لیجیے جو جانچیں آپ کی جسمانی ہوئی ان جانچوں میں خدا نہ کرے کوئی کمی ہو گئی، آپ کے جسم کے اعتبار سے کوئی بیماری آپ کو لاحق ہو گئی تو آپ پر حج فرض ہے ہی نہیں۔ اس وقت جب آپ فٹ ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے، آپ حج فرض
سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ بھئی یہ 5 تو یا یہ 4.5 تو یہ تو ہے ہمارے پاس، الگ سے نہیں ہے ہمارے پاس پیسے جس میں ہمیں دعوت بھی کرنی ہے، جس میں ہمیں کھانے بھی کرنے ہیں، جس میں ہمیں وہاں سے واپسی میں لوگوں کے لیے تحفے تحائف بھی لانے ہیں، بچوں کے لیے اچھے کپڑے بھی لے کر کے آنے ہیں، گھر کی عورتوں کے لیے زیورات بھی لے کر کے آنے ہیں، لہذا ہمارا 5 لاکھ میں کہاں حج ہوگا؟ ہمارے لیے تو کم سے کم 15-20 لاکھ روپے ہو جب ہم حج ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ایکسٹرا خرچہ ہے اس سے کوئی بحث نہیں کی جائے گی۔ جو سفر کا خرچہ ہے اگر آپ کے پاس وہ ہے اور جسمانی اعتبار سے آپ تندرست ہیں تو آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے کہ جو صرف خوش نصیب بندوں کو ہی میسر آتا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بندے جنہیں رب العالمین اس کام کے لیے چنتا ہے۔ کروڑوں لوگوں کی آبادی میں مخصوص لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے، 10 لاکھ لوگ حج کا فارم بھرتے ہیں، سب کا نمبر نہیں آ پاتا، جس کا نمبر آ گیا وہ خوش نصیب کہلاتا ہے، اور اس کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ وہاں کی زیارت کرتا ہے کہ جس کی زیارت کرنے کے اوپر بے شمار ثوابی ثواب ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ان مقدس مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جن مقدس مقامات پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، اپنی ظاہری حیات کے ساتھ۔ خوش نصیبی ہے اس بندے کی کہ جو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے مصطفیٰ کے روضے انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ خوش نصیبی ہے اس بندے کی جو ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ خوش نصیبی ہے اس بندے کی جو خانہ کعبہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ خوش نصیبی ہے اس بندے کی جو مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر نمازیں ادا کر لیا کرتا ہے۔ خوش نصیبی ہے اس بندے کی جو صفا مروہ کے اوپر چکر لگا لیا کرتا ہے، دوڑ لیا کرتا ہے۔ خوش نصیبی ہے اس بندے کی جو حجر اسود کو بوسہ دے دیا کرتا ہے۔ خوش نصیبی ہے اس بندے کی جو مینا کے اندر قیام کر لیا کرتا ہے، مزدلفے میں چلا جاتا ہے، مقام عرفات کو کر لیا کرتا ہے۔ یہ صرف اور صرف خوش نصیبی ہے اس بندے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس بندے پر کہ اس نے اس بندے کو اس کام کے لیے چنا۔ ایسا فریضہ جس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ سفر حج سے واپس آتا ہے، یعنی جب وہ حج کر لیتا ہے تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اب ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا مطلب کیا کہ وہ چھوٹا تھوڑی ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف، اور جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، ہر کسی کو اس پر پیار آتا ہے، ہر کسی کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور ہر کوئی اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ ایسے ہی جب حاجی حج کر کے لوٹتا ہے تو اس کی کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے۔ اب خوش نصیبی ان حاجیوں کی بھی ہے کہ جنہوں نے سفر حج کیا، زیارت حرمین شریفین کہ اس خاص کمال کو اپنے اندر رکھا، اس خاص شرف سے مشرف ہو گئے۔ اب اس کے بعد اس اہمیت کو بھی سمجھ لیا
کہ ہم اب صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نام کے آگے حاجی لگے گا، بلکہ ہم اللہ کے محبوب بندوں کے اندر شامل ہو گئے۔ کب تک؟ جب تک ہم اس کی لاج رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ اب تو ہم نے حج کر لیا، اب تو ہمارا پڑوسی ہمیں نام سے نہیں بلکہ حاجی کہہ کر پکارے گا، اب تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے ملنے جلنے والے اب اگر جب ہمیں کوئی دعوت نامہ بھیجیں گے، شادی کا کارڈ بھیجیں گے، تو اس کے اوپر ہمارے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھا ہوگا۔ اور تو اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر تو اس قسم کے خیالات آنے لگتے ہیں کہ جیسے ہی حج کی منظوری ملی، حج سے فارغ ہوئے، آ کر سب سے پہلے اپنی آئیڈیا بدلواتے ہیں کہ بھائی اب ہمارے نام کے اندر حاجی بھی لگا دیجئے، اس کو جوڑ دیجئے، اس لیے کہ ہم نے حج کر لیا۔ تو آپ نے حج اس لیے نہیں کیا کہ آپ کے نام کے آگے حاجی لگایا جائے، بلکہ حج تو اس لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو حج مبرور فرمائے اور آپ کو اس کا ثواب یہاں پر بھی عطا فرمائے، اور یہاں سے جانے کے بعد قبر و حشر کے اندر پروردگار عالم اس کا خاص فیضان عطا فرمائے۔ اور جب اس نیت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ جب آپ سفر حج کی تیاری کریں گے تو پھر آپ کے ذہن میں کوئی بھی دکھاوے والی چیز نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جسے حج کہا جاتا ہے، ایسا رکن ہے اسلام کا، ایسی بنیاد ہے اسلام کی کہ اس کی احتیاطیں بہت ہیں، بہت احتیاطیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو خرچہ آپ نے 5 لاکھ روپے کا جوڑا تھا، اگر آپ پر اللہ نہ کرے کسی پر ہو کوئی ایسی کمی ہو جائے، جب دم لگ جاتے ہیں کسی میں 2 3 4 دم لگ گئے نا، تو یہ خرچہ اپنے آپ بڑھ کر 6 ساڑھے 4 6 لاکھ روپے ہو جائے۔ اتنے احتیاط۔ آپ ایک چیز اور غور کریں، جب حاجی گھر سے نکلتا ہے، پہلے تو ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ جو دوسرے ممالک کے حاجی جاتے تھے، مان لیجیے ہندوستان سے دوسرے ملکوں سے، تو پہلے سیدھے مکہ شریف جایا کرتے تھے۔ اب وسائل بڑھ گئے، لوگوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی، تو اب حکومت نے یہ کیا کہ جو شروع میں لوگ جاتے ہیں وہ پہلے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ اب جو تقریباً 1 ہفتے سے جو اڑانے جا رہی ہیں حاجیوں کی، وہ پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں۔ 8 دن کا قیام کرنے کے بعد اب یہ مکہ شریف پہنچتے ہیں، اور جو بعد میں لوگ جائیں گے وہ سیدھے مکہ شریف پہنچیں گے۔ اب جب وہ حج سے فارغ ہو جائیں گے پھر وہ مدینہ شریف آئیں گے۔ یہ 40 دن کا مکمل سفر جو ایسا ہے کہ ہر پل پر یہ احساس دلاتا ہے کہ بندہ کون ہے اور خالق کون ہے۔ آپ دوران حج آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کو ایسا لباس پہننا ہے، آپ کتنے بڑے گھر کے کیوں نہ ہو، کتنی اونچی شان کیوں نہ رکھتے ہو، لیکن جب آپ احرام باندھ کر حج کے لیے نکلیں گے تو آپ کے بدن پر جو کپڑا ہوگا وہ ایک سا ہوگا، چاہے وہ آپ غریب آدمی ہو چاہے بہت بڑے امیر آدمی۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ 2 کپڑوں کی شکل میں احرام ہوگا تو وہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کو جوتا نہیں پہننا ہے تو آپ کو اسی طریقے کی چپلیں جو 2 گدے کی شکل میں ہوتی ہے، جس سے اوپر کا پنجہ کھلا ہونا چاہیے، ویسا ہی پہننا ہے۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کو اس رفتار کے ساتھ چلنا ہے
کو بتا دیا گیا کہ اس طریقے سے آپ کو رمی جمار کرنا ہے، اس طریقے سے آپ کو ریاض الجنہ میں جانا ہے، اس طریقے سے آپ کو حجر اسود کا بوسہ دینا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو بتا دی جاتی ہیں، آپ کو سکھا دی جاتی ہیں، آپ کے سامنے تمام قسم کی باتوں کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ چاہے تم نے 5 لاکھ خرچ کیے ہو، چاہے تم نے 10 لاکھ خرچ کیے ہو، اگر تم نے اس طریقے سے ہٹنے کی کوشش کی تو وہ سارا کا سارا سفر تمہارا بیکار ہو جائے گا، صرف اتنا رہ جائے گا کہ آپ اتنا پیسہ لگا کر گھوم پھر کر کے آ گئے، حاصلات کچھ کر کے نہیں آئے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے، دور حاضر میں ہم خوب دیکھ رہے ہیں کہ جب لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی حج جو ہے وہ آپ پر فرض ہے، تو بڑے مسکرا کے جواب دیتے ہیں ارے میاں پہلے یہ جو گھر کے حج ہے ان سے تو فارغ ہو جائے۔ آپ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکام جب نازل ہوتے ہیں آپ کو اس کے اوپر اس وقت عمل کرنا ہے۔ آپ یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے پورے خاندان کو لے کر عمرے کے لیے جا رہے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں عمرہ کرنے کو۔ جب ان سے یہ کہا جائے کہ میاں تم عمرے پہ تو چلا رہے ہو، تم پہ تو حج فرض ہے، تم فرض کو چھوڑ کر نفل کی طرف بھاگے جا رہے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ تو جواب یہ دیتے ہیں ارے بات تو ایک ہی ہے، جانا تو وہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے حج میں اور عمرہ میں۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر کیوں اتنی فضیلتیں آئی ہوتی ہیں حج کی؟ حج جو آپ کے اوپر عمر میں صرف ایک بار ہے، اگر آپ نے وہ فریضہ ادا کر دیا اب آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا کہ آپ نے حج دوبارہ کیوں نہیں کیا، کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ ہاں آپ جا سکتے ہیں دوبارہ حج کے لیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ کو اللہ نے اگر وسائل دیے ہیں تو آپ ہر سال جا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ حج کو چھوڑ کر ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور الگ الگ وہ تعبیریں کرتے ہیں کہ بھائی وہ ایسی جگہ ہے کہ حج میں غلطیاں نہ ہو جائے، لہذا پہلے ہم عمرے پہ جا کر ان چیزوں کو سمجھ لیں گے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ تم 10 عمرے بھی اگر کر لو گے اس کے بعد جب حج میں پہنچو گے تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ حج کے معاملات ہی اور ہیں، عمرے کی چیزیں اور ہیں، حج کے جو معاملات ہیں وہ ہر طریقے سے الگ ہوتے ہیں۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ بے شمار فضیلتیں لے کر کے آئی ہے، اور انہی فضیلتوں میں سے ماہ ذیقعدہ چل رہا ہے، حجاج اکرام کی روانگیاں ہو رہی ہیں، خوش نصیب بندے جنہیں اللہ نے چن لیا ہے زیارتوں کے لیے، اب وہ اپنی ان تیاریوں پر ہیں، ان کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز گھومتی ہے جو صحیح اور اللہ کی رضا کے لیے حج کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم یہ کام ایسے کریں گے، کتابیں پڑھ رہے ہیں، علماء کی تقریریں سن رہے ہیں کہ کوئی ہم سے غلطی نہ ہو جائے، یہ بہت بڑا موقع ہمیں ملا ہے، اس کے اندر کوئی چوک نہ ہو جائے ہم سے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی دکھاوے بھی شامل کر رکھے ہیں اپنی اس بڑی عبادت کے اندر، ان کے ذہن میں کیا تیاریاں ہوتی ہیں، کھانا کتنے لوگوں کو کرنا ہے، کن کن مہمانوں کو دعوت دینی ہے، جاتے وقت گاڑی کون سی کرنی ہے، کیا تیاریاں اس کے اندر ہونی ہیں، ان لوگوں کا ذہن اس طرف ہے۔ اگر ان سے پوچھ لو میاں آپ نے جو حج کی دعائیں ہیں کچھ یاد کر لی ہیں، میاں موبائل ہو گئی اسی میں دیکھ کے پڑھ لیں گے۔ جس سفر کے
کہ وہاں کی کچھ تو ہم تیاری کر کے چلے. 2 دن بعد آپ کی اڑان ہے اور آپ گھر میں رہ کر اپنی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے. 5 وقت کی تو بہت دور کی بات، 1 آدھ وقت کی بھی نہیں پڑھ رہے. آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ کو 40 نمازیں پڑھنی ہے، 8 دن رہنا ہے. آپ مصطفیٰ کی مسجد میں نماز پڑھیں گے جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. پڑھو گے کیا جا کر؟ آپ حج کے لیے جا رہے ہو، نماز وہاں پہ چھوٹے گی نہیں آپ کی. آپ یہ سوچو کہ بھائی آپ کی طرف پیسے خرچ کر کے آئے ہو، نماز پڑھ کے کیا کریں گے؟ نماز تو گھر پہ ہی پڑھ لیتے. نہیں، نماز وہاں بھی پڑھنی ہے. آپ کو 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے. کیا آپ کو فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو روانہ ہونا ہے؟ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کم از کم وہ چیزیں تو یاد کریں جو وہاں پڑھنی ہے. آپ کو گھر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ فکر آپ چھوڑ دیں. اس لیے کہ جس رب تبارک و تعالی نے آپ کو پسند کیا وہی رب تبارک و تعالی آپ کے گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا. وہی رب تبارک و تعالی آپ کے کاروبار کی حفاظت بھی فرمائے گا. ہاں، اپنی ذمہ داریاں تقسیم کر کے جائیں. آپ یہ ساری چیزوں کی طرف تو آپ کی توجہ ہوتی ہے، مگر جو خاص چیزیں ہیں اس طرف آپ کی توجہ بالکل بھی نہیں ہو پا رہی. چاہے وہ سفر حج کے لیے جانے والے ہوں، چاہے وہ سفر عمرہ کے لیے جانے والے ہوں. حج کرنے کے بعد اب آپ پھر سے زیارتیں کرنے چاہتے ہیں اور حج میں نمبر نہیں آ رہا تو کیا ہو گیا؟ عمرہ کریں چلے جاؤ، کیونکہ عمرہ نفلی عبادت ہے. لیکن حضرات سامعین محترم، ایک بات یاد رکھیے، آپ حج بھی کر لیں، عمرہ بھی کر لیں، اور اس کے بعد آپ کے اندر وہ بندگی کرنا نہیں آئی، آپ بندے نہ بنے تو کچھ نہیں بنے گا. کیونکہ سفر حج سب سے زیادہ جو چیز سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ بندگی کیا چیز ہے. آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ حج کے دوران جو وہاں کی ویڈیوز آتی ہیں آپ اس میں خاص چیز کیا دیکھتے ہیں؟ جس وقت حاجی طواف کر رہے ہیں، کون برابر میں طواف کر رہا ہے پتہ نہیں، برابر میں آدمی ہے عورت ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں، کیونکہ ان کی نظریں جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر ہے اور ان کے ذہن اس بات کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ برابر میں کون ہے، ہوتا رہے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. ہماری نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے بڑی قیمتیں لگانی پڑتی ہیں، بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں. وہ کہا نا کسی کہ کعبے پہ پڑی ہے پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گئے. جو خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے ان سعادتوں کو حاصل کیا ہے، آپ ان سے پوچھیے ضرور. اور دونوں طریقے کے لوگ ہیں. ایسے بھی لوگ آپ کو دنیا میں مل جائیں گے کہ جنہوں نے حج بھی کئی بار کیے، عمرے بھی کئی کر لیے، اس کے باوجود بھی نہ تو ان کے اندر عاجزی آ رہی ہے، انکساری آ رہی ہے. جبکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری آنی چاہیے. عاجزی کس چیز سے آتی ہے؟ انسان کے لباس سے آتی ہے. کیسا لباس؟ سلاوا نہیں ہوگا تو کپڑوں کے اوپر مشتمل ایک لباس ہے، ایک نیچے کا حصہ ایک اوپر کا حصہ ہے، غریب امیر سب کا حصہ ہے، سر کھلا ہوا ہے، پیروں میں وہی 2 بتی کی چپلیں ہیں. ان کی ساری اس چیز سے تو آئے گی، ان کی ساری اس چیز سے آئے گی. حکم ہو گیا چلو دوڑ لگاؤ، تو اب آپ کو صفا سے مروہ تک چل کے نہیں دوڑ کے ہی جانا ہے. اب آپ اپنے اعتبار سے جتنا کیسے دوڑ سکتے ہیں؟ جوان آدمی اچھا دوڑے گا، بوڑھا آدمی تھوڑا ہلکا دوڑے گا. لیکن حیرت کی بات یہ بھی ہے، دیکھنے والوں نے بھی بیان کیا، جن کے ساتھ ہوئے انہوں نے بھی بیان کیا کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر بڑا
طاقت و قوت وہ اللہ جل شانہ رحمت والوں کے خاص کرم سے آ رہی ہے. اس لیے حضرات سامعین محترم، اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے اور آپ کو پتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی اور بتائے گا، آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جانے آنے کا حساب کتاب بھی ہے اور الحمدللہ میرا جسم بھی ٹھیک ہے، تو آپ کو تیاری کرنی ہوگی حج کی. نمبر نہ آئے وہ ایک الگ بات رہی، آپ پھر بڑی ذمہ ہیں، لیکن آپ اپنی طرف سے اگر کوشش نہیں کر رہے ہیں، اگر پہل نہیں کر رہے ہیں، اگر اس کام کی طرف کو اپنے قدم نہیں بڑھا رہے ہیں، تو پھر آپ گناہگار ہو رہے ہیں. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. آپ سوچ رہے میں کون سا گناہ کر رہا ہوں. بہت سے لوگ یہ میں نے کام کیا گناہ کیا ہے، کیا غلطی میں نے کی ہے. تو بھائی آپ گناہ میں جی رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور آپ کو فکر نہیں ہے اس بات کی. اس لیے یہ فریضہ معمولی فریضہ نہیں ہے، خاص فریضہ ہے، چنندہ لوگوں کے لیے ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی اس مبارک سفر کی اسباب اور وسائل مہیا فرمائے، اور جو صاحب استطاعت ہیں انہیں اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.